الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنے لگا ہوں، جو کہ اس وظیفہ کو خصوصاً شوال کے مہینے کی دوسرے جمعہ کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ جب بھی کرنا چاہیں، یعنی کوئی بھی نیا مہینہ ہے تو اس نئے مہینے کے دوسرے جمعہ کو یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں، کوئی بھی مہینہ ہو، لیکن اگر شوال کے مہینے میں کریں گے تو کمال مجرب پائیں گے آپ اس کو انشاءاللہ العزیز۔ لیکن کوشش فرمائیں کہ اس وظیفہ کو کرنے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، بغیر شرائط کے وظیفے کو کبھی بھی نہ کریں۔ جب بھی اگر بغیر شرائط کے وظیفے کو کریں گے تو پھر رجت کا معاملہ بنے گا، جب رجت کا معاملہ بن گیا تو پھر آپ سوچتے رہ جائیں گے پتہ نہیں یار وظیفے اثر کیوں نہیں کرتے۔ حالانکہ وظائف اثر کرتے ہیں، اور کچھ لوگ بالکل ہی مایوس ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار بس یہ تو صرف ویڈیو چلانے کے لیے وظائف بتاتے ہیں۔ نہیں یار، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے کلام کے اندر بڑا اثر ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کرنے والا کوئی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب علی ہر عام بندے کی اگر زبان میں وہ تاثیر ہوتی، جناب علی وہ اثر ہوتا، تو پھر کوئی مشکل ہی نہیں آنی چاہیے تھی۔ اس لیے کوشش فرمائیں کہ اپنے آپ کو بھی بدلیں، ایسا بدلیں کہ تاثیر پیدا ہو جائے، ایسا بدلیں اپنے آپ کو۔ تو اس وظیفے کے لیے بھی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوستو نماز کی پابندی کیا کریں یار، نماز کی پابندی کیا کریں۔ نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ آپ کوشش فرمائیں یار نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، جیسے ہی کہیں جنگل بیابان میں گزرے تو ایک باغ کو دیکھا۔ وہ باغ بہت ہی ہرا بھرا اور خوبصورت تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں جناب علی تعجب کا صیغہ بھی پیش فرمایا، اور فرمایا واہ سبحان اللہ مولا، تیری قدرت کے نظارے کمال نظر آتے ہیں۔ آپ گزر گئے وہاں سے، جب اپنا کام کر کے واپس آئے نا تو اسی راستے سے گزرنے لگے تو دیکھا کہ وہ باغ اجڑ گیا تھا۔ عجیب بات ہے یار، جب جا رہا تھا تو یہ باغ ہرا بھرا تھا، چند دن ہی گزرے تو اتنا اجڑ چکا ہے کہ دیکھنے کے قابل نہیں رہا۔ یہ سوچ رہے تھے اور رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمایا میرے پیارے پیغمبر، آپ کے گزر جانے کے بعد جب آپ نے دیکھا تو یہ باغ واقعی ہرا بھرا تھا اور خوبصورت تھا۔ آپ کے گزر جانے کے بعد ایک شخص یہاں سے گزرا، اس شخص نے یہ جو باغ کو پانی لگتا ہے، اس کھال میں سے پانی آ رہا تھا، تو اس شخص نے چلو بھر پانی لیا، اپنے منہ میں ڈالا اور پھر کلی کر کے اسی پانی میں ڈال دیا۔ تو اس کے منہ والے پانی کی نحوست اتنی تھی کہ پورے کا پورا باغ اجڑ گیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رب کے پیغمبر نے عرض کی مولا وجہ کیا تھی کہ اتنی کیوں نحوست؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ اپنے وقت کی نماز نہیں پڑھتا تھا، اور رب تعالیٰ نے جو ہمیں نماز عطا فرمائی ہے تو یہ تو سب نمازوں سے بھی اعلیٰ نماز ہے۔ تو دوستو کوشش فرمائیں نماز کی پابندی لازمی کریں، کہ نماز کی جو نحوستیں ہوتی ہیں بہت زیادہ پھیلتی ہیں،
کبھی رشتوں میں تنگی آتی ہے، کبھی رزق میں بے برکتی ہوتی ہے، کبھی گھر میں جناب نا اتفاقیاں نچاکیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کوشش فرمائیں نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوسری شرط، اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اور تیسری شرط، روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کوشش فرمائیں ان شرائط کے ساتھ آپ اس کو کریں، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز میں گارنٹی سے کہتا ہوں گھر میں رزق کی بارش ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، آپ 21 دانے چاولوں کے لیں، چاولوں کے 21 دانے لے کر اپنے سامنے رکھیں، اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور پھر 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں۔ یعنی ایک دانے کے اوپر اول آخر 11 مرتبہ درود پاک اور 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر دم کر کے اس کو سیٹ پہ رکھ دیں۔ اسی طرح دوسرا چاولوں کا دانہ لیں، اس پر بھی اول آخر 11 مرتبہ درود پاک اور 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر دم کر کے اس کو بھی سیٹ پہ رکھ دیں۔ اسی طرح دم کرتے جائیں، 21 دانوں پر آپ نے دم کرنا ہے۔ وہ 21 دانے جب دم ہو جائیں تو پھر جناب علی 3 مرتبہ قل شریف پڑھنے، اور اس کا ثواب تمام امت مسلمہ کو پیش کر دینا ہے، اور پھر اپنے رزق کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ اور وہ جو چاولوں کے دانے ہیں وہ اٹھا کر گھر کی چھت پر جو چرند پرند کھانے والے ہیں ان کو ڈال دیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز غیبی مدد آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔